بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 1857 کی جنگ آزادی. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کیوں یہ جنگ آزادی لڑی گئی, اس کی کیا مین وجوہات تھیں اور اس سے اس کی کیا فائدے ہوئے یا نقصانات, اس سے کیا کچھ ہوا, اس جنگ کے کیا اثرات بعد میں سامنے آئے, اس کو ہم پڑھیں گے. اچھا, 1857 میں جو ہے یہ جنگ لڑی گئی ہندوستان میں. یہ جنگ جو ہے لڑی گئی برٹش کے خلاف, ان کی انگریزی حکومت کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑی. اس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس. اب اس وار کی جنگ کی کیا کیا وجوہات تھی, کیوں یہ جنگ لڑی گئی, کیوں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. سب سے پہلے ہے اس کا پولیٹیکل, ان کی سیاسی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ لڑی گئی. سیاسی وجوہات میں برٹش جو ہے انہوں نے جو ہے پورے برصغیر پر جو ہے ڈائریکٹ حملہ تو نہیں کیا تھا. ان کی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یہاں پر آئے تھے اور 16 زن ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یہاں آئے تھے اور آہستہ آہستہ سے انہوں نے یہاں پہ مختلف علاقوں کو, مختلف صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا. اسپیشلی ڈاکٹرائن آف لیبس کے نام سے انہوں نے یہاں کی زمینوں کو, جائیدادوں کو ضبط کرنا شروع کیا, تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی پھیل گئی. اس کے علاوہ بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا برا سلوک کرنا شروع کیا, اور جو لارڈ ڈلہوزی ہے وہ ان کی مغل بادشاہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں وہ شفٹ ہو گئے. اور تیسری جو بات ہے انگلش جو کہ ریپلیس کیا گیا فارسی زبان سے, جو کہ اس وقت ہندوستان کی آفیشیل لینگویج تھی. ان کی پولیٹیکل یہ وجوہات تھی. اس کی بات ہے ریلیجیس اینڈ سوشل. ان کی ریلیجیس مذہبی اور سیاسی کیا وجوہات تھی. برٹش جو ہندوستان میں انہوں نے اپنی حکمرانی کی تو ان کا کلچر جو ہے, انہوں نے اپنی جو ثقافت ہے, رہنے سہنے طور طریقے سب انہوں نے ہندوستان میں متعارف کرایا. اور وہ سمجھتے تھے, انگریز سمجھتے تھے کہ ان کی ثقافت جو ہے اور وہ زیادہ مہذب ہے, اور وہ انڈین جو کلچر, انڈین ثقافت کی وہ بالکل عزت نہیں کرتے تھے. انڈینس کو, ان کی جو ہندوستان کے رہنے والوں کو وہ ان سیولائزڈ اور ان ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے, ان کی غیر تعلیم یافتہ اور غیر مہذب لوگ سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمان اور ہندو بھی جو ہے انگریزوں کی جو مین ہے, جو ان کی طریقے سے لائف گزارنے کا, جس طرح ریلوے سسٹم ہو گیا, روڈ, ٹیلی گراف وغیرہ, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ چیزیں نہیں تھی ہندوستان کے لوگوں کے لیے. اور اس کے ساتھ جو انڈین نے محسوس کی کہ ان کی جو مذہب ہے وہ خطرے میں, کیونکہ انگریزوں نے کیا کیا کہ کرسچینٹی, ان کی عیسائیت کو یہاں پہ لاگو کرنے کے لیے اپنے مختلف تبلیغی جو پادری یہاں پہ لائے, اور ان کے ذریعے پورے ہندوستان میں لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے بھرپور انہوں نے کوششیں کی. اس کے بعد ہے اکنامک فیکٹر. اکنامک فیکٹر میں ہم نے ابھی پڑھا کہ انڈیا میں جو ہے برطانوی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے تھے اور ایک تاجر کے طور پر یہاں پہ آئے تھے, اور ان کا یہ جو تجارت ہے برصغیر کے اندر بہت فائدہ مند رہا. اور کیا کیا کہ برٹش نے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ لوگوں پر ٹیکس لگائے, اور لوگ ان کی چیزیں جو ہے خرید نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹیکس لگاتے تھے. اس وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے, اور برٹش ملٹری میں جو جتنے انڈینس ہیں ان کی سیلری بھی بہت کم رکھی گئی تھی. تو اس طرح جو ہے اکنامکل اقتصادی طور پر ہندوستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا انگریزی حکومت نے. There were many Indian soldiers in the British army, but not even a single one of Indian was made an officer. ان کے سارے جتنے بھی تھے وہ انڈین تھے, لیکن ان میں سے کوئی آفیسر نہیں تھے, صرف فوجی تھے. اور کیا کرتے تھے, برٹش used their army to fight other countries and this was not accepted to Indians who wanted to leave their motherland. اور جتنے بھی ہندوستانی جتنے بھی افواج ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا, برٹش آرمی کی حیثیت ان کی دوسرے ملکوں میں لڑنے کے لیے بھیجا جاتا تھا, جو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. They were also rumored that the Indians were forced to convert into Christianity before they could be made the officer. اور یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو اگر آفیسر بننا ہے تو اس کو پہلے عیسائیت قبول کرنی ہوتی تھی, تب جا کے کوئی بھی فوجی جو جوان ہے وہ آفیسر بن سکتا تھا. 57 In January 1857, the British announced that they would introduce a new rifle with a paper cartridge covered with grease to keep the powder dry, and before that the cartridge would be loaded, the end had to be bitten off. ان کی 1857 میں انہوں نے ایسا کوئی رائفل جو انٹروڈیوس کیا جس کے جو بارود کو گریس کیا گیا, اس کو آئل لگایا گیا
آئل کے ساتھ اس کو تاکہ جو ہے نا اس کو ڈرائی رکھا جائے. اور یہ ریومر پھیلا, یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ جو گریس سے وہ گائے اور جو سور کے پیٹ سے اس کی چربی سے بنائی گئی تھی. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ گائے اس کے لیے سیکرٹ ہے, ان کی وہ اس کو ان کی بہت مقدس سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ پک سور جو ہے مسلمانوں کی حرام ہے. لہٰذا یہ مسلمان فوج جو ہے فوجی جوان اور ہندو فوجی جوان اس کو چبانے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار نہیں تھے, کیونکہ اس کو پہلے چبانا ہوتا تھا پھر اس کے بعد رائفل جو ہے وہ چلایا جاتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے سپاہی ان کی سپاہی ور سو اینگری دیٹ دے ریفیوز ٹو یوز دی نیو رائفل. اس لیے سپاہی کا مطلب وہ فوجی جو ہندوستان کی فوجوں کو سپاہی کہا گیا, تو وہ بہت ناراض ہو کر انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس نئے رائفل کا استعمال نہیں کریں گے. جب ان مارچ اے سپاہی نیمڈ منگال پانڈے ڈیفائڈ ہز برٹش آفیسر اینڈ واز ایگزیکیوٹڈ. ان کی جب ایک فوجی نے جو ہے نا سپاہی نے منگل پانڈے نے انکار کیا تو انہیں جو ہے نا مار دیا گیا اس کارتوس کے استعمال نہ کرنے پر, اس رائفل کے استعمال نہ کرنے پر. ان میں سپاہیز آف میروت ریفیوز ٹو ٹچ دا نیو cartridge, so they were put to prison, but their fellow سپاہیز freed them and killed all the British. Then the soldiers marched to Delhi and captured it. کیا ہوا میروت کے اندر بھی ان کی سپاہیز سے ان کے فوجیوں نے انکار کیا ٹچ کرنے سے اس کیٹریج کو, جس کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا, پریزن بنایا گیا, اس کو قید میں ڈالا گیا. لیکن اس کی باقی جو جتنے تھے لوگ سے وہ بچ گئے, وہ فرار ہو گئے, لیکن انہوں نے تمام برٹش آفیسر کو مار دیا اور وہ دہلی کی طرف گئے. اچھا, مغل امپرر جو ہے بہادر شاہ ظفر نے بھی سپورٹ کی ہندو اور مسلمانوں کی, اور یہ جنگ پھر آہستہ آہستہ سے پھیل گئی مختلف علاقوں میں. پہلے میروت سے شروع ہوا, پھر دہلی پہنچا. یہ لوگ جو سپاہی سے انہوں نے جو ہے نا دہلی میں کیپچر کرنا شروع کیا, ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد متھورا, کانپور, جھانسی اور الہ آباد تک الہ آباد, دہلی اور لکھنؤ تک پہنچ گئے. جس ایریا از ناؤ ناؤن ایز اتر پردیش کو ابھی اتر پردیش کہا جاتا ہے. However, British proved to be too powerful and quickly regained the area they had lost. کیونکہ برٹش افواج زیادہ طاقت رکھتی تھی, ان کے پاس اوزار, ہتھیار, فوجی ساز سامان زیادہ تھے, تو انہوں نے ان علاقوں کو دوبارہ جلدی سے اپنے قابو میں کر لیا. In September, Delhi was regained and Bahadur Shah was put into lifetime prison. اب کیا کیا کہ سپٹمبر کے اندر جو ہے, سپٹمبر میں تقریباً سپٹمبر میں, یہ مئی میں شروع ہوا اور سپٹمبر تک تمام ایریا کو دوبارہ برٹش نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. In August 1858 the war was officially covered. اگست 1858 تک تقریباً یہ جنگ ختم ہو گئی اور برطانوی حکومت یہ جنگ جیت گئی. اب اس جنگ کی ہارنے کی کیا وجوہات تھی؟ ریزن فار فیلئر آف وار آف انڈیپینڈنس 1857. سب سے پہلے لیک آف یونٹی. Indian nation force faced resentment against the British, but the aim were different. حالانکہ تمام برٹش کے خلاف تھے, لیکن ان کا ہر ایک کا مقصد الگ الگ تھی. کہ ہندو بھی برٹش کے خلاف تھے, مسلمان بھی تھے, باقی سب بھی تھے, لیکن ہر ایک کے مقاصد الگ الگ تھے. The Muslim wanted to regain control and again set up the Mughal Empire. مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کنٹرول دوبارہ ان کے ہاتھ آ جائے اور مغل جو امپرر ہے وہ دوبارہ بادشاہ مغل کا آ جائے. There was no general plan or leader. کوئی پہلے سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ باقاعدہ جنگ لڑی جائے گی, اچانک سے یہ جنگ لڑی گئی. The princes did not want to imperial power once again. اور بہت سارے جو ہے پرنسز وہ چاہتے نہیں تھے کہ دوبارہ جو ہے ان کی مغل امپرر آئے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے. There was no sense of patriotism and India was too died for such a feeling. ان کی کوئی حب الوطنی کا جذبہ نہیں تھا, ہر ایک اپنے اپنے مقاصد کو لے کر جو ہے نا اس جنگ کو لڑنا شروع کیا تھا. The only uniting force was Islam, but the other group opposed them, which was Hindu and Sikh, as they did not want the rule of Muslim once again on the India. ایک چیز تھی جو یونائٹ کر سکتی تھی جو کہ اسلام تھی, لیکن اسلام اسے صرف مسلمانوں کو متحد کر سکتا تھا, لیکن ہندو سکھ اس چیز کے مخالف تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم اسلام کو استعمال کرتے تو دوبارہ مسلمانوں کی حکومت بننی تھی, جو کہ ہندو اور سکھ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. These were the reason as British considered this as Muslim revolt. تو اس وجہ سے انگریزوں نے اس کو مسلم ریوولٹ کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے بسنے والے تمام سکھوں نے ان کے ساتھ یہ جنگ آزادی لڑی ہے, بلکہ انہوں نے اس کو مسلم ریوولٹ کہا, کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چاہیے تھی اور اس سے پہلے مسلمان حکمران تھے, اس وجہ سے. اچھا, اس کے بعد ہے جی برٹش اسٹرینتھ. اور برٹش بہت زیادہ پاورفل تھے, ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی. دا موسٹ پاورفل کنٹری آف دیٹ ٹائم, اینڈ بیکاز آف انڈسٹریل ریولوشن دے ہیڈ ہائی
टेक्नोलॉजिकल वेपन, जिनमें के पास हथियार बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनकी सनती इनकलाब की वजह से उनके पास जदीद किस्म के हथियार थे. द ब्रिटिश आर्मी वाज वेल ट्रेन्ड एंड वाज मच डिसिप्लिन एंड दे वर प्रोवाइडेड विद लार्ज वेपन्स एंड फंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेन थे और ज़्यादा डिसिप्लिन मुनज़्ज़म थे और उन्हें हथियार भी बहुत ज़्यादा मुहैया किया गया. Perhaps the major reason for the failure of this uprising was the strength of the British. कि मेन हम कह सकते हैं कि वजह जो ना ब्रिटिश की स्ट्रेंथ थी, उनकी ताकत थी. The Britain was Indian were still fighting with each other, and in the meantime the British used its clever technique and weapon to crush the rebellion. Furthermore, it had the support. इनकी ब्रिटिश जो मेन उनके जीतने की जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ के इंडियन अपने आप से आपस में लड़ रहे थे, कि मुसलमान हिंदू सिख एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे के मकासद में अख्तिलाफात थे. तो इसको बरतानवी गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से इसको इस्तेमाल किया और आखिरकार जो है वो इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए. अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी कुछ जो यहाँ के रॉयल स्टेट थे, यहाँ की कुछ रियासतों की तरफ से भी उनको जो है सपोर्ट मिल गई, जैसा कि कश्मीर है. कश्मीर ने 2000 फौजी जो है बरतानवी हुकूमत की के ताउन के लिए इस जंग में भेजा. तो यहाँ के कुछ स्टेट या कुछ रियासतें भी बरतानवी गवर्नमेंट के साथ थी. इसकी वजह से भी जो है ये जंग आज़ादी में बसरे के लोग नाकाम हो गए. अच्छा, द इफेक्ट ऑफ द वार, इस जंग के क्या असर थे? तो द फेलियर ऑफ द वार कन्फर्म द ब्रिटिश मास्टर ऑफ इंडिया. अब इस जंग के नाकामी के बाद ये कन्फर्म हो गया कि अब जो अंग्रेज ही हिंदुस्तान के मास्टर थे, कि वो यहाँ के आका है, यहाँ के हुक्मरान है. द वार डिड नॉट लूजन कंट्रोल बट रादर टाइटन इट. इस जंग ने उनको लूज नहीं किया बल्कि उसने मजीद उनको पुख्ता कि उनको मजबूत किया. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड एंड द ब्रिटिश टू फुल कंट्रोल ऑफ द इंडियन अफेयर्स. इससे पहले तो कंट्रोल काफी हद तक था ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल फिर भी नहीं था. लेकिन इस जंग के बाद मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ आ गया. In 1877, the Queen Victoria was given the title as Emperor of India and the Mughal royal family decayed away. कि 1877 में क्वीन विक्टोरिया को बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान का शहंशाह माना गया और मुगल बादशाह खत्म हो गई यहाँ से 1850. Cruel act in the war. There were very cruel act in the war, as in the town of Kanpur, the Indian had murdered several British women and children. To avenge their death, the British killed anyone who was sympathetic to Indian. कि जंग के दौरान क्या किया था कि बसरी के लोगों ने वो सिर्फ ब्रिटिश खवातीन और बच्चों को मारा था. तो उसके बदले में अब क्या किया, ब्रिटिश ने उन तमाम लोगों को मार दिया, उन तमाम अंग्रेज या कोई भी हो जो इंडियंस के साथ जो रेन से पेश आते थे उनको मार डाला बदले के तौर पर. और इसके अलावा दे आल्सो इंट्रोड्यूस वायसराय हु वाज नाउ रिस्पांसिबल फॉर ऑल द एक्ट इन द कंट्री. इसके बाद उन्होंने वायसराय का जो ओहदा वो रखा गया और वो रिस्पांसिबल थे, जिम्मेदार थे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के कारकर्दगी को देखने का वो रिस्पांसिबल था. मीन्स हुक्मरान हिंदुस्तान के अंदर वायसराय कहा जाने लगा. ही हैड over 1000 civil servants to help his administer the country, and these ranges from highly paid judge to low paid junior administrator. इस वायसराय के साथ बहुत से सिविल सर्वेंट उनकी रखे गए, जजेस से लेकर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर तक बहुत से सर्वेंट नौकर इसकी हेल्प के लिए रखे गए सिविल सर्वेंट. After the war, the British stopped funding Muslim schools and because Muslims still were not ready to accept the British rule, so they did not go in the British school and become uneducated. अब इसके बाद जो मुसलमानों ने अपने बच्चों को इस जंग के बाद उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया. वो समझते थे कि ये जो है मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है तालीमी मैदान में बहुत ही अनएजुकेटेड रहे, बहुत पीछे रह गए. This was not the case with Sikh and Hindus. And they become friendly with the British and very quickly learn to speak English. लेकिन हिंदू सिखों ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने भरपूर अंग्रेजों का साथ दिया और उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल की और बहुत जल्द उन्होंने इंग्लिश सीख लिया. After 1857, British did not trust the Indian and thus they were not taken in the army, and the British did not allow Indians to have their own weapon, and thus making the further rebellion less effective. इस 1857 के बाद फिर बरतानी गवर्नमेंट ने कभी भी किसी इंडियंस को अपनी आर्मी में फौज में नहीं रखा और किसी भी इंडियंस को वो हथियार वो नहीं रख सकते थे. इनके हथियार रखना जो है ममनू करार दिया किसी भी इंडियंस को.
अच्छा, द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज नो अनचैलेंज्ड। अब इसके बाद जो है हिंदुस्तान पे जो ब्रिटिश का कंट्रोल है वो कोई भी इसको चैलेंज, इंडिया वाज नो अनचैलेंज्ड। अब कोई भी जो है इसको नहीं रोक सकता था ब्रिटिश के कंट्रोल को हिंदुस्तान के अंदर।